کا یہ ہے کہ آئین جو ہے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ. آپ آئین کو تو سیکولر کر سکتے ہیں. آج میں کٹ پیسٹ کروں, کمپیوٹر پہ بیٹھوں, ایک متقل حکم جرنیل صاحب اگر جیسے ایوب خان صاحب بظاہر سیکولر ذہن رکھتے تھے, ان کے دور میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جن کو سیکولر باتیں کہا جاتا ہے. مسلم فیملی لاز آرڈیننس جو ہے وہ ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر کی دین ہے, جس نے بڑی حد تک جو ہمارا ایک روایتی قانون چلا آ رہا تھا شادی بیاہ کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, اس میں تبدیلی کی. مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے کیا کیا, میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی جنگ ہوئی بعد میں جنرل ضیاء کے زمانے میں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے 2-3 بڑے کام کیے. 1960 کا یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے, اور آرڈیننس اس لیے ہے کہ کوئی پارلیمان اس وقت نہیں تھی, یہ ایک جرنیل کا ایک بزوم خیش فیلڈ مارشل کا دیا ہوا قانون تھا. اس قانون نے یہ کہا کہ اگر ایک مرد دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے, دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اپنی بیوی سے اجازت لینا ہوگی. اگر وہ اجازت لیے بغیر شادی کرتا ہے تو بیوی کو حق ہوگا تنسیخ نکاح کا, اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے, اس کے خلاف اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اس قانون نے یہ بھی کہا, جو ہمارے ہاں سنی فقہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ. ہمارا جو حنفی قانون ہے, اور بلکہ مالکی, شافعی اور حنبلی بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے میں فرض کر لیجئے 2 بیٹے ہیں, اور ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس شخص کی زندگی میں مر جاتا ہے, تو ایک بیٹا موجود رہ گیا, یہ بیٹا مر گیا, لیکن مرنے سے پہلے اس کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. جو یتیم اولاد ہے اس مرے ہوئے بیٹے کی, اس کو دادا کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. دادا کی تمام تر وراثت جو ہے وہ اس اکلوتے زندہ بیٹے کو چلی جائے گی, اور اس کے ذریعے آگے اس کی اولاد کو چلی جائے گی. تو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے ہماری معاشرت میں, لیکن فقہ ہماری اس پہ متفق ہے. تمام سنی فقہ کے جو مسالک ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ یتیم پوتے کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور وہ کچھ دینا چاہے دادا ان کو تو دے دے, لیکن ان کا حصہ کوئی نہیں ہے. اب اس کو بھی تبدیل کیا مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے. مسلم فیملی لاز آرڈیننس نے یہ کہا کہ جو یتیم بچے ہیں اس مرے ہوئے بیٹے کے, ان کو وہی کچھ ملے گا جو ان کے باپ یا ماں کو ملنا تھا اگر وہ زندہ رہتے, اور تصور یہ کیا جائے گا جیسے کہ ان کا باپ یا ماں زندہ ہے, اور اس کا جو حصہ ہے وہ ان میں بانٹ دیا جائے گا. بظاہر یہ ایک معقول بات لگتی ہے, لیکن ہماری تمام فقہ اس کے مخالف ہے, اس کے برخلاف ہے. یہ ایوب خان صاحب نے کر دیا. انہوں نے کہا میرے پاس ڈنڈا ہے اور یہ بات مناسب لگتی ہے, میں کروں گا. یہ ڈکٹیٹر ہی کر سکتا تھا. سو اگر دیکھا جائے تو ان کے دور میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو بظاہر پروگریسو تھیں, لیکن ان باتوں کی جو جڑ تھی وہ معاشرے میں گہرائی تک نہیں گئی. ایک قانون تو انہوں نے بنا دیا, اور یہ قانون, اسی طرح کے قانون بن رہے ہیں سعودی عرب میں, UAE میں. اب وہاں پر عوام کا کوئی عمل دخل نہیں, وہاں بھی چونکہ جمہوریت نہیں ہے نا, جمہوریت نہیں ہے, وہاں علماء کو بولنے نہیں دیا جاتا. یہاں بھی یہی ہوا نا, علماء کو چپ کرا دیا گیا, مودودی صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. زمانے میں بھی ہوئی مزاحمت, لیکن چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا. ہماری یہ ایک مشکل ہے کہ ایک طرف ہم جمہوریت چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری جمہوریت اور جو جمہوری سوچ ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی ہر وقت ان اقدار سے جن کو ہم انلائٹنمنٹ کی اقدار سمجھتے ہیں, جن کی بنیاد پہ باقی دنیا میں جمہوریت قائم ہوئی ہے. جب ہم جمہوریت کو موقع دیتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جو اچھی ہیں, لیکن بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کو پیچھے لے جانے والی باتیں ہیں. اب جمہوریت کا نتیجہ ہی ہوا, ایک پارلیمان نے دوسری آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی, جس کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا گیا ایک طبقے کو, اور اس غیر مسلم قرار دیے جانے کے نتیجے میں پھر بہت سی باتیں آگے ہوئیں. یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ صحیح مسلمان کون ہے. پارلیمان میں تو بحث ہو کے آپ نے ایک گروہ کو کہہ دیا کہ یہ گروہ مسلمان نہیں ہے, لیکن معاشرے میں پھر یہ بحث ہو گئی کہ کیا یہ اس مسلک والا بھی صحیح مسلمان ہے یا نہیں ہے, اور وہ بحث چلتی رہی اور آج دن تک چل رہی ہے. گلگت بلتستان میں پچھلے 2-3 ہفتوں یا مہینوں میں جو کچھ ہوا یہ اسی بحث کا تسلسل ہے. تو معاشرے میں چونکہ یہ معاملات معاشرے میں موجود ہیں, ہم جب ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں طاقت کے ذریعے,
تو وہ ایک چپکلش کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان میں تو ٹھیک ہے ایوب خان کی مثال اپنی جگہ پہ ہے جہاں اس نے فیملی لاز آرڈیننس میں یہ ترمیم یہ تبدیلی لانے کی کوشش کی. بنگلہ دیش کو دیکھیے جہاں آئینی طور پر وہ سیکولر ہے, ہاں اس کے باوجود وہاں پر اسلامی طاقتیں ہیں جو اس کو الٹنا چاہتی ہیں. لیکن اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے پاکستان اور بنگلہ دیش کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں پھر بھی آپ کو زیادہ لبرل سوچ ملے گی, زیادہ خواتین کو آزادی ملتی ہے. وہاں آپ کو آزاد قوتیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں بنسبت پاکستان کے. تو کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر آپ آئینی طور پر تبدیلیاں لائیں, حکومت اوپر سے کوئی اپنی مرضی نیچے تک مسلط کرے, تو بہتری آ سکتی ہے آتی اس ہے, ملک بالکل میں؟ آتی ہے. دیکھیے مسلم فیملی لاز آرڈیننس موجود ہے آج دن تک, اس پہ بہت حملے ہوئے لیکن وہ موجود ہے. اتنا بڑا فقہی اس نے ایک انقلاب برپا کیا اور اب معاشرہ اس کو مان بھی رہا ہے. تو آپ کی یہ بات درست ہے. لیکن بنگلہ دیش کی اگر ہم مثال لیں تو اس میں صرف اوپر سے یہ نہیں ہوا کہ سیکولرزم نافذ کر دی گئی, بلکہ اس میں ایک دفعہ تبدیلی بھی ہوئی. جو انہوں نے آئین بنایا 1974 میں, اس کو تو انہوں نے کہا سیکولر ہے. جنرل ارشاد کے زمانے میں اس کو پھر اسلامی کر دیا گیا تھا, سیکولرزم نکال دی گئی تھی. یہ حسینہ واجد اور اس کے بعد خالدہ ضیاء, ان لوگوں نے, حسینہ واجد نے آ کے واپس اس کو سیکولر کیا ہے. لیکن اس تبدیلی سے ہٹ کر اس سارے عرصے کو اگر ہم بنگلہ دیش کے عرصے کو دیکھیں جو 50-51 سال ان کو ہوئے ہیں, اس عرصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو فرٹیلیٹی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت آن ایوریج کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے اپنی زندگی میں, تو ان کا فرٹیلیٹی ریٹ 1978 میں 8 تھا جو 1990 تک گر کے 3 ہو چکا تھا. یہ دنیا کی حیرت انگیز ترین فال ان فرٹیلیٹی ہے. اب اس کے لیے کچھ کیا انہوں نے صرف کاغذ میں قانون تبدیل نہیں کیا تھا. ہوا یہ کہ چونکہ بنگلہ دیش میں جو جنگ ہوئی, جو قتل و غارت ہوا, اس کے بعد دنیا کی آپ ایک طرح سے کہہ لیں ہمدردی ان کی طرف ہوئی اور بہت سا پیسہ بھی گیا, بہت سی بڑی بڑی این جی اوز وجود میں آئیں, گرامین, براک, یہ جو ہیں, اور یہ اتنی بڑی این جی اوز ہیں بنگلہ دیش کی جن کا حجم تقریباً ریاست کے حجم کے برابر ہے. انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر یہ جو خواتین کے ساتھ کام کیا, یہ ایک تاریخ ساز نوعیت کا کام ہے. جہاں لٹریسی بھی بڑھی اور جہاں فرٹیلیٹی اس کے ساتھ ساتھ کم ہوئی, عورتوں کو روزگار دیا گیا. 80% ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملازمین ہیں وہ خواتین ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک انقلاب آیا بنگلہ دیش میں. ان کی 40 ارب کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے, اس 40 ارب کی, ہماری 16 ارب ہے, 40 ارب کی, اور ان کے ہاں 1 اونس جو ہے کاٹن نہیں اگتا. وہ سب کاٹن امپورٹ کر کے 40 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور وہ تمام انڈسٹری جو ہے وہ خواتین کے بلبوتے پر قائم ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن کی فرٹیلیٹی کم کرنے میں ریاست نے اور این جی اوز نے مدد دی, ان کی لٹریسی کو بڑھایا, ان کو سکلز ٹریننگ دی گئی. ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ یارن ایکسپورٹس نہیں ہیں, وہ گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں پریڈومیننٹلی. اب گارمنٹ ایکسپورٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک اور قسم کی سکل چاہیے ہوتی ہے. وہ سلائی مشینوں پہ بیٹھ کے عورتیں کام کرتی ہیں. اٹ از لو انرجی انٹینسو, ہائی لیبر انٹینسو, اینڈ اٹ ییلڈز پر یونٹ اے گریٹر پروفٹ. تو یہ انقلاب جو بنگلہ دیش کا ہے وہ عورت کا انقلاب ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو فرق بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. یہاں این جی اوز کو جس شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ یہ ملک کے دشمن ہیں, جبکہ بنگلہ دیش میں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے کہ آؤ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی لاؤ, عورتوں کو تعلیم دو, ان کو وہ ہنر پہنچاؤ کہ وہ پھر پروڈکٹیو بن سکیں. جی بالکل ایسی. اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں نے کیا کیا. یہ ایک طرح سے ہم نے ایک بڑا وسیع اس کا بیک گراؤنڈ دیا, لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے ملک میں تو یہ معاملات عدالتوں میں بھی آ رہے تھے. عدالتوں نے اس بارے میں کیا کیا, ہم ایک ایک کر کے 3-4 جو موضوعات ہیں ان کو لے لیتے ہیں.
وہ پھر پروڈکٹیو بن سکیں. جی بالکل ایسی. اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں نے کیا کیا. یہ ایک طرح سے ہم نے ایک بڑا وسیع اس کا بیک گراؤنڈ دیا، لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے ملک میں تو یہ معاملات عدالتوں میں بھی آ رہے تھے. عدالتوں نے اس بارے میں کیا کیا، ہم ایک ایک کر کے 3-4 جو موضوعات ہیں ان کو لے لیتے ہیں. ایک یہی معاملہ ہم لے لیں اگر اسلام کا، اسلام کے حوالے سے ہمارے آئین کی کیا تاریخ رہی ہے. 1956 کا آئین جو تھا اس میں کہا گیا کہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے، اس میں 1 یونٹ بھی کریٹ کیا گیا. 1962 کا جو آئین آیا جو ایوب خان نے دیا، جس میں کوئی جمہوری عمل شامل نہیں تھا، اس آئین نے قدر اسلام کو پیچھے رکھا، لیکن اس نے ایک اور کام کیا. اس آئین نے یہ کہا ساتھ ہی کہ کوئی بنیادی حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے پاکستان کے عوام کو. بنیادی حقوق کا چیپٹر جو 1956 کے آئین میں تھا اس کو 1962 کے آئین نے یکسر تلف کر دیا. 1960 میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا، بہت تالیاں بجی، یہ بہت پروگریسو فارورڈ لکنگ ہے. 1962 میں جب آئین آتا ہے تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی سرے سے غائب ہو گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی کسی شخص کا ریاست پہ کوئی حق نہیں ہے. اشخاص کا، شہریوں کا صرف فرض یہ ہے اطاعت کرنا، حکم ماننا، حق جو ہے ریاست کے خلاف کوئی نہیں جتا سکتا. اسی کے جواب میں تو جالب کی نظم آئی، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہ ایگزیکٹلی جس دن یہ آئین آیا 1962 کا، حبیب جالب نے اس آئین کے بارے میں کہا تھا صبح بے نور جس کو کہا، اور اس کے نتیجے میں پھر 1 سال بعد ایوب خان کو پسپا ہو کر آئین میں بنیادی حقوق کا چیپٹر واپس داخل کرنا پڑا. اور مزے کی بات یہ ہے اس وقت ایوب خان صاحب کے جو وزیر قانون تھے جناب منظور قادر صاحب، وہ اس آئین کے لکھنے والے تھے. تو جب 1962 میں یہ آئین آیا اور اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو آج بھی آپ جائیں 1962 ہماری لا رپورٹس چھپتی ہیں PLD کے نام سے. اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جرنل سیکشن، اس میں آرٹیکلز، مقالے جو ہیں وہ چھاپے جاتے ہیں. تو ان کا مقالہ 1962 کے PLD جرنل سیکشن میں موجود ہے، جس میں وہ کیا کہتے ہیں منظور قادر صاحب کہ اسلام میں بنیادی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس آئین میں بنیادی حقوق جو ہیں شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ منظور قادر صاحب لکھ رہے ہیں 1962 کے آئین کے دفاع میں. لیکن جالب نے تہس نہس کر دیا، عوام نے ایک تحریک چلائی، لوگ نکلے اور اتنی تہمت کا سامنا کرنا پڑا اس حکومت کو کہ انہیں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر واپس ڈالنا پڑا. لیکن ایک مارشل لاء کے دور میں، ایک فوجی حکمران کے دور میں آپ کتاب میں لکھ بھی دیں فنڈامنٹل رائٹس تو کون سے فنڈامنٹل رائٹس. اس کے بعد جب تحریک چلتی ہے 1969 میں، چھوڑ چھاڑ کے مارشل لاء لگا کے یحییٰ خان کے حوالے کر کے پھاڑ کے آئین وہ چلے جاتے ہیں. LFO آ جاتے ہیں 1969 میں. کوئی اس میں یہ تو کہا ہم چلائیں گے اس کو آئین کے مطابق جو مرحوم آئین ہے 1962 کا، لیکن کیا چلانا تھا؟ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. مشہور و معروف جو کیس ہے آسمہ جیلانی کیس، وہ ان کے والد غلام جیلانی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا مارشل لاء کے ایک آرڈر کے تحت، اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا، جو یحییٰ خان کے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں یہ بہت برا تھا، یہ آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، جس کو آسمہ جیلانی کیس ہم کہتے ہیں 1973 کا. دیکھیں ہماری تاریخ کے 8-10 مقدمات ہیں جن کا ذکر اگر میں نہ کروں تو یہ تمام گفتگو ناکافی ہوگی. پہلا کیس جس کا میں ذکر کروں گا وہ ڈوسو کیس ہے 1958 کا. جب مارشل لاء لگتا ہے تو ہمارا سپریم کورٹ کیا کہتا ہے؟ ہمارا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اب یہ ایک انقلاب تھا جو سپہ سالار صاحب نے برپا کیا، یہ چونکہ کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے کامیاب انقلاب اپنا جواز خود ہوتا ہے. چاہے ان کا یہ قدم جو ہے آئینی طور پہ غلط تھا، لیکن وہ آئین چونکہ اب ختم ہو گیا ہے ان کے انقلاب کی وجہ سے، تو یہ خود آئین کا منبع ہیں، یہ جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں، اور یہ چاہیں تو نیا آئین اس ملک کو دیں جو انہوں نے دیا. 1962 میں لکھا آئی فیلڈ مارشل ایوب خان ہیئر بائی گرانٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اے کانسٹیٹیوشن. شروع ایسے ہوتا ہے 1962 کا، اگر آپ مسودہ پڑھیں، اٹ از آئی فیلڈ مارشل ایوب خان who hereby grants to the people of Pakistan a constitution. یہ کیا آئین ہے جو ایک شخص فرد واحد جو ہے گرانٹ کر رہا ہے to the people of Pakistan؟ اسی لیے وہ آئین جو ہے ختم ہو گیا، کسی نے آنسو نہیں بہائے. اس آئین سے کسی کی کیا وابستگی تھی، اور اس آئین کے پیچھے نہ کسی قدر سے کوئی وابستگی تھی. 1969 سے لے کر جو 70-71 کا دور ہے اس میں سول وار ہوتی ہے، اس میں بربریت ہوتی ہے ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ وہ اقدار نہیں موجود تھی. آپ
نے آئین کے کاغذ تو بناتے رہے، مسودے بناتے رہے 56 میں بھی 62 میں بھی، لیکن وہ آئینی اقدار آپ کے ذہن میں، آپ کے تحت شعور میں، آپ کے شعور میں سرایت نہیں کی تھی، اس لیے آپ گئے، آپ نے ڈھاکہ میں آرمی